ولا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ اگر تم اس کی یعنی آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے جب کافروں نے انہیں نکالا۔ ہجرت کے موقع کے اوپر جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہاں تک یہ بات چل رہی تھی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا 63 سالہ زندگی کا خلاصہ چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور اس سفر کے اندر مشرکوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ جب آپ یہاں سے بچ کر مدینہ پاک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اعلان کرایا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا یا پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو کافی لوگ ادھر ادھر گھومے، مال کے لالچ میں آ کر سراقہ بن مالک عرب کا مشہور پہلوان شاہ سوار ہے، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور راستے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ادھر ادھر خوف کی وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آپ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ علیہ السلام اپنی تلاوت میں مصروف تھے، سفر کر رہے تھے۔ یہ پیچھے دوڑا ہوا آیا تو اس کے گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں وہ زمین میں دھنس گئی۔ جیسے اندر دھنسی تو اس نے خوف کھاتے ہوئے کہا کہ شاید آپ علیہ السلام کی وجہ سے میں اب ایسا نہیں کروں گا۔ پھر دوبارہ صحیح سالم ہوا تو پھر لالچ آئی، پھر گھوڑے کو دوڑایا اور پیچھے لگایا، پھر اسی طرح گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ آپ علیہ السلام سے پھر منت سماجت کرنے لگا کہ میں دوبارہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ مجھے دعا کر دیں یہ گھوڑا باہر نکل آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو گھوڑا باہر نکل آئے۔ پھر تیسری مرتبہ کو پھر لالچ آئی، پھر اسی طرح ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ سمجھ گیا کہ میں آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کے سامنے معاہدہ کرنے لگا کہ میں آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا، اور اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ باتیں کرنے لگا، اور اس باتوں میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب کس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ یعنی اس وقت تو مشکل دور تھا جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور کس طرح ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت تھی کہ عنقریب جو اس زمانے میں سپر پاور طاقتور ملک تھے وہ فتح یاب ہو کر بادشاہ کے جو سونے چاندی کے کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، روم فتح ہوئے، بڑے بڑے جو سپر پاور طاقتور ملک تھے وہ بھی مسلمانوں کے تابع ہو کر آگے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہ کنگن پہنائے تو وہ زمانہ یاد آیا، آنکھوں سے آنکھوں آگے۔ ایک مشکل دور تھا کہ آپ علیہ السلام گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، اب یہ ہے کہ بادشاہوں کے خزانے ہمارے قدموں میں گر گئے ہیں۔ یہ وسیلہ تھا آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ راستے میں ام ماما جو خاتون ہے جنگل میں رہنے والی تھی، وہاں ملاقات ہوئی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دودھ کے بارے میں درخواست کی تو بکری میں تو سب نہیں گئی ہے، ایک بکری ہے جو لاگت کمزور ہے،
بچے راضی نہیں ہے تو علیہ السلام نے اجازت مانگی، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو زور سے بھر آئے۔ اس کے بعد پھر علیہ السلام نے دودھ برتن سے بھر دیا، گھر والوں کو بھی بلایا اور پھر خود بھی دیا آخر میں، اور اس کے بعد پھر آپ مدینے پاک میں تشریف لائے۔ تو مدینے والوں کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ روزانہ وہ آتے باہر ٹیلے کے اوپر باہروں کے اوپر کہ شاید آپ آگے ہو، شاید آپ آگے ہو۔ اس طرح کافی دنوں سے ان کا آنا جانا لگا ہوا تھا، انتظار لگا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان ہمارے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں۔ آخرکار اطلاع دی گئی، ایک اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے شخص نے بتایا کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہمارے پاس چودھری کا چاند آ گیا ہے۔ سنیات علاقہ ہے، جگہ اس گھاٹی سے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کہ کسی کو یہ نصیب نہیں ملا، مدینے والوں کو نصیب ملا ہے۔ مالا للہ داعی، جب تک دعا کرنے والا خیر کے کام باقی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی باقی رہے گا۔ ایھا المبعوث فینا، اے نبی جو بھیجے ہوئے آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اس لیے جو بھی آپ آرڈر کریں گے، حکم کریں گے، ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اس موقع کے اوپر آپ السلام پہلے قبا علاقہ ہے وہاں تشریف لائے، وہاں آپ علیہ السلام نے نماز بھی ادا کی اور وہاں پہلی مسجد کی اینٹ رکھی، مسجد قبا۔ اور یہاں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے مقبول عمرے اور حج کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ السلام اکثر اپنے گھر سے مدینے سے پہلے وقت کی سواری ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ آگے چلے۔ اس موقع کے اوپر قبا والوں نے بھی، جیسے مختلف چھوٹے چھوٹے بستیاں، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، اس زمانے میں اس طرح چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ پہلے قبا کا محلہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ ہمارے یہاں تشریف رکھیں، ہمارے لیے خوش بختی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو بگلنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں میں قیام کروں گا۔ آگے چلے تو آگے دوسرا محلہ آیا، جیسے ہماری بستی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری بستی ہے، اس کے ساتھ تیسری بستی، اس طرح چھوٹی چھوٹی بستیاں ساتھ دی۔ تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے، جہاں آج مسجد جمعہ بھی ہے، یہاں علیہ السلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہاں کے لوگ بھی باہر نکل آئے، منت نماز کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ہمارے مالے میں قیام کریں، ہمارے پاس مال بھی ہے، باغات بھی ہے، محبت بھی ہے، ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کریں۔ آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، مزید آگے بڑھ گیا۔ اونٹنی کی مہار کو آپ نے چھوڑ دیا، یوں ڈھیلا کر کے، گویا کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں اونٹنی قیام کرے گی، ہم وہیں ٹھہریں گے۔ آگے پھر آپ علیہ السلام کے خاندان جو ننیال بنو نجار تھے، انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے خاندان کے بھی لوگ ہیں، رشتے دار بھی ہیں، ننیال والے بھی ہیں، آپ ہمارے یہاں قیام کریں۔ آپ نے وہی درخواست کی۔ تھوڑا سا قریب آگے اور بڑھے تو جہاں آج مسجد نبوی ہے، یہاں آپ علیہ السلام کی اونٹنی رک گئی، بیٹھی، پھر آگے بڑھی، پھر نیچے اسی جگہ کے اوپر جہاں آج مسجد نبوی ہے بیٹھ گئی، اور پھر تھوڑی سی آواز بھی نکالی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہی ٹھہرنا ہے، تو نیچے اتر آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ علیہ السلام کے جانکار تھے اور پوری زندگی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں اور پھر بڑا عشق و محبت کا ثبوت دیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل دور میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے، اور پھر ان کے یہاں آپ نے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی جگہ کے اوپر مسجد نبوی کا آغاز فرمایا۔ اس جگہ کے حوالے سے پوچھا تو دو یتیم سال اور سہیل نامی لڑکوں کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے مسجد کی یہ جگہ مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہم مفت میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مفت میں نہیں لوں گا، اس کی قیمت ادا کروں گا۔ 10 دینار اس جگہ کی قیمت طے پائی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے اپنی جیب سے 10 دینار مسجد نبوی کی جگہ کے لیے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق زمین کے مالک کو دے دی۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ ہم پیسے نہیں لینا چاہتے، لیکن آپ علیہ السلام کا حکم تھا دینے پڑے۔ اس طرح امت کی عمر یہ بھی احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ مسجد نبوی جس کو اللہ نے آج جنت بنا دیا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی جگہ ہے۔ پھر تعمیر کا سلسلہ آیا تو آپ علیہ السلام نے کچی مسجد بنائی، اور شروع میں پہلی عید آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی، اور پھر اینٹیں کپڑے میں اٹھا کر خود آپ علیہ السلام لا رہے تھے، اور صحابہ اس موقع کے اوپر حیران جو ہو رہے تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد بنانے میں اس قدر محبت رکھتے ہیں، اینٹیں خود اٹھا کر، پتھر خود اٹھا کر لگا رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور جو چھت ہے جیسے ہماری مسجد کی کچی چھت ہے، چھپڑا ہے، اس طرح کھجور کی ٹہنیاں اور پتوں کی یہ آپ علیہ السلام کی مسجد نبوی کی چھت تھی، اور اتنی اونچی تھی کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ لگاتا تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا۔ بارش میں پانی سے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی نیچے گرتے تھے، نمازی آدمی کا چہرہ اور کپڑے پانی اور گارے سے لٹ پٹ ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے درخواست کی کہ ہم اس کو مزید اچھا کر کے بنا دیں، تو آپ علیہ السلام کو سادگی پسند کی، اسی کچی مسجد کو آپ نے پسند کیا۔ بعد میں جب افراد بڑھے تو آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر اعلان کیا کہ جو کوئی بھی مسجد بنائے گا اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں جنت کا، مزید جگہ کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جگہ مزید خریدی، اور اس کے بعد اس مسجد کو بھی، اس جگہ کو بھی مسجد بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کے ساتھ وہ جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے وہ بھی اسی طرح کچے تھے، اور چھپرا نما چھت بالکل سر کے قریب تھی۔ اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج کو اپنی گھر والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، اور جو آپ کے گھر والے مکے میں رہتے تھے ایک خادم کو پیسے لے کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اہل بیت کی خواتین۔ آپ علیہ السلام نے مدینے سے اونٹ بھی بھیجے، سواریاں بھی، خدمت گزار بھی، تو آپ علیہ السلام کی بیٹیاں بھی آپ علیہ السلام کی یہاں مدینہ پاک میں تشریف لے آئی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے مدینہ پاک میں قیام فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کی مدینہ پاک کی جو زندگی ہے بہت ہی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، اس میں بے پناہ فتوحات اور کامیابیوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ علیہ السلام نے متعدد جنگیں بھی لڑی ہیں، اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام نے نئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور تم ہمارے خلاف ہمارے کسی دشمن کا بھی ساتھ نہیں دو گے۔ اس طرح علاقے میں امن و امان پیدا ہو گیا۔ یہودیوں کے متعلق جو خطرہ تھا وہ بھی تھم گیا کہ آپ علیہ السلام نے معاہدہ کر دیا، اور جو نئے نئے مسلمان تھے آپ علیہ السلام کا، انہوں نے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ آپس میں بھائی چارہ کر دیا۔ ایک مکے سے آیا ہوا ہوتا، دوسرا مدینے کا، وہاں کا رہائشی ہوتا،
تو آپ علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ بھائی بھائی بنا دیا. اس طرح مزید محبت بڑھ گئی اور بھائی چارگی کی اعلیٰ مثالیں صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے دی کہ اپنا جان مال سب کچھ آپ علیہ السلام کے جانثاروں کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک کہ اگر مدینے کا انصاری مکے کے مسلمان کا ان کے ساتھ بھائی چارہ ہوا تو کہا کہ یہ میرا باغ بھی میرے بھائی آپ کے لیے ہے, زمین بھی اور میرا گھر بھی. اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو میری کئی بیویاں ہیں, ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. اس طرح کی ہمدردی خیرخواہی آپ علیہ السلام کی تعلیم سے پیدا ہوئی. آگے سے اس مہاجر بھائی نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جان مال گھر میں برکت دے, آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں, میں خود کاروبار کروں گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خود کاروبار کیا اور تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو بھی برکت دی اور مکے والوں کو بھی خوب برکتیں دی. اس طرح آپ علیہ السلام کے جانثار اور آپ علیہ السلام دن بدن ترقی کرتے ہوئے نظر آئے. اللہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ.